مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ ختم قرآن کی اتنی بابرکت باسعادت مجلس ہوا کرتی ہے کہ جس کے کیا کہنے۔ وجہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ جس چیز کی بھی نسبت رب العالمین کے ساتھ ہوتی ہے وہ چیز عظیم اور عظیم المرتبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کلام کی نسبت، اس قرآن کی نسبت، اس کتاب کی نسبت بے خالق عالم سے ہے، اس لیے یہ بہت مقدس کلام ہے، بابرکت کلام ہے۔ تو جب یہ بابرکت کلام ہے تو اس بابرکت کلام کے ختم کے حوالے سے میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، تو کتنی بابرکت مجلس ہوگی، کتنی اہم یہ میرا اور آپ کا بیٹھنا ہوگا۔ تو اس ختم قرآن کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، دعا کرے گا اللہ کریم مجھے ان باتوں کو صحیح طریقے سے اور آسان اور سہل انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگر ان باتوں کو میں نے اور آپ نے سمجھ لیا، اللہ کریم ان پر 100% سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ قرآن عظیم کو جو تراویح کے اندر سنایا جاتا ہے، تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے اور تراویح کی صورت میں سنا جاتا ہے، یہ ایک بہت بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سنت متواتر چلی واری۔ ایک تو قرآن عظیم ہی برکت ہے، قرآن عظیم کو پڑھنا بابرکت ہے، پھر قرآن عظیم کو پڑھنا نماز کی صورت میں یہ پھر نور علی نور ہے۔ اور ایسی بہترین یہ تراویح کے اندر 20 رکعت کے اندر میں اور آپ جب یہ تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن کو پڑھتے ہیں پھر سنتے ہیں، اس میں اللہ کریم کتنی نیکی عطا فرماتے چلے جاتے ہیں جس کا میں اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے تو عجیب مقام، مرتبہ اور اسی طریقے سے رتبہ رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم کے ساتھ اس کی مناسبت کی وجہ سے، اس کے تعلق کی وجہ سے، اس کے جوڑ کی وجہ سے، اس کے اس طریقے سے محبت کرنے کی وجہ سے، اس کے حفظ کرنے کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو مقام، مرتبہ اور اسی طریقے سے انعام سے نوازا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ آج ہی ایک کتاب کے اندر ایک مطالعہ کر رہا تھا، بہت سارے مشائخ نے لکھا ہے کہ قاری قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی شخص نہیں ہے دنیا کے اندر۔ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والا جو ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والا تالی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بھی اس دنیا کے اندر انسان نہیں ہے۔ جب کتنی عظیم المرتبت یہ کتاب، کتنی عظیم المرتبت اللہ کا یہ کلام، تو جو حافظ قرآن اس کو پڑھتا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح دنیا کے اندر کوئی بھی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ سب سے اعلیٰ، اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ۔ اسی طریقے سے جو اس قرآن عظیم کو پڑھنے والا حافظ قرآن ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بڑا ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اور آپ نے دیکھا اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنے آدمی کو انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ایک فقیر خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کوئی دنیا کے اندر اس کا پرسان حال نہ ہو، کوئی اس کو جانتا نہ ہو، دنیا میں کوئی بھی کسی کے اعتبار سے اس کا نام مشہور ہی نہ ہو، لیکن جب قرآن عظیم کے ساتھ اس کی مناسبت ہو گئی، قرآن عظیم کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا، اس تعلق کی وجہ سے اللہ کریم نے ایسا اس کو پورے کے پورے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تبھی تو اللہ کے حبیب نے ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ کریم اس کتاب ہی کی وجہ سے بہت سی قوموں کو بلند و بالا مقام سے نوازتے۔
اور فرمایا کہ اسی کتاب کی وجہ سے وَيَضَعُ بِهِ آخرین بہت سی قوموں کو پستی کے اندر ڈال دیتے ہیں اگر بڑے مقام پر مرتبے پر بھی فائز ہو. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کا جو ایک حاکم مقرر کیا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا حضرت نافع بن عبد الحارث سے کہ بھئی بتلاؤ تم نے جنگلات جو ہمارے اس مکہ کے اندر ہیں ان کے ناظم ان کا بڑا حاکم کس کو مقرر کیا ہے؟ تو حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابن ابزہ جو ایک شخص ہے اس کو میں نے نامزد کیا ہے، اس کو مقرر کیا ہے، اس جنگلات کا ناظم بنایا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اعتراضاً پوچھنے لگے کہ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ فرمایا کہ ایک ہمارا ادنا سا غلام ہے. کہا اس کو کیوں کیا تم نے مقرر، جنگلات کا حاکم کیوں بنایا اس کو؟ کہا اس لیے کہ یہ قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہے. تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایسے تھوڑی فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بالکل گیا گزرا کوئی غلام ہو، کوئی بالکل سیاہ ہو کالا ہو رنگ کا بالکل، فرمایا کہ لیکن اللہ کریم کے کلام کو اپنائے گا، اس پر 100% عمل پیرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی اپنانے کی وجہ سے، اس قرآن کو سینے میں پیوست کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے فرمائے کہ دنیا کے اندر اس کو حاکم بنا دیں گے. لیکن بہت سے لوگ اس قرآن ہی کو بہت ہی اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہوتا ہے لیکن قرآن کو پسے بن ڈال دیتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس قرآن کو بھلا دیتے ہیں. جب بھلا دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی اس کو بھلا دیتے ہیں. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی شخص اس میرے قرآن سے اعراض کرے گا تو اس کو میں 2 سزا دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایک سزا دنیا میں ملے گی، اس کی معیشت کو روزی کو تنگ کر دوں گا. دوسری سزا کل قیامت کے روز ملے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے روز میں اس کو بالکل نابینا اور اندھا کر دوں گا. پھر یہ بندہ اپنے گمان کے اندر اپنے آپ کو کوسے گا اور کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے ربا میری تو دنیا کے اندر آنکھیں تھی، میں تو دیکھا کرتا تھا، مجھے آپ نے نابینا کیوں کر دیا؟ اللہ کریم کی طرف سے پیغام اس تک پہنچے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کہ تیرے پاس میری آیات آئی، میرے پیغمبر آئے، میرے رسول آئے، میرے انبیاء آئے، میرے صحابہ آئے، تمام تر تم پر حجت قائم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود تم نے تمام تر چیزوں کو پسے پش ڈال دیا، بھلا دیا. آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جاتا ہے. جب ایک حافظ قرآن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو پکڑ بھی اتنی زیادہ سخت ہے. حافظ قرآن کو اللہ نے اگر کسی انعام سے کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس حافظ قرآن کو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پر 100% عمل پیرا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ یار دنیا کی رنگینیوں کے اندر لگ کر زیب و زینت کی طرف لگ کر اپنے قرآن کو بھلا بیٹھے، اپنے قرآن کو پسے بھول ڈال دے. دنیا کی چیزیں اپنی جگہ پر رکھو لیکن قرآن عظیم کو بھی سامنے رکھو. اس سے بہترین دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھو نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین حکیم الامت ہے، کیا امت کو سمجھاتے ہیں. رد پر فرمائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھتے پتہ چل جاتا ہے مسلمانوں کو بتلاتے کہ کیا چیز کیا خرابی کیا صحیح. فرمائے خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین قرار دیا ہے. یہ نہیں فرمایا من تعلم التجارہ، کہ جو تم میں بہترین شخص وہ جو تجارت کو سکھائے اور دوسروں کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. فرمائیے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. لیکن میں اور آپ اس دنیا کے جھنجھٹ میں، اس دنیا کے دلدل میں، اس دنیا کی ظلمت کے اندر پھنس کرنا اپنے اس قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. جب پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا پرسان حال ہوتا ہے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر ہم اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حالات کو روتے ہیں، یار میرے یہاں پر معاملات خراب ہیں، گھریلو معاملات خراب ہیں، کاروباری معاملات خراب ہیں، رشتہ داروں سے سارے کے سارے ڈوٹے ہوئے، سب دوست احباب روٹے ہوئے.
اب یہ تو کبھی میرے اور آپ نے غور کیا کہ آیا میں قرآن عظیم کو پڑھتا ہوں یا نہیں، قرآن عظیم پر عمل کرتا ہوں یا نہیں، قرآن عظیم جیسی عظیم نعمت اللہ کریم نے عطا کی اس کے اوپر 100% میرا عمل ہے یا نہیں؟ ابھی اگر ہم اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے میرے اور آپ کا غور و فکر کرنا ہی وعظ و نصیحت بن جائے گا۔ بس اوقات آدمی تھوڑا سا غور و تدبر کرتا ہے نا، فکر کرتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار مجھے پیدا کیوں کیا تھا لیکن میں کر کیا رہا ہوں۔ ہم تو دنیا کی رنگینوں میں پھنس کرنا بالکل نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، قرآن کو، ساری چیزوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب کوئی دعوت بھی دیتا ہے کہ یار آپ قرآن کو تو پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے، کہتے پڑھ لیتے ہیں، کبھی روزانے کی تلاوت ہوتی ہے، کہا کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی کھانا چھوڑتے ہو؟ فوراً جواب دے گا یا مولوی صاحب کیسی بات کرو، کھانا کبھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ جب تم کھانے کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تمہارا جسمانی غذا ہے، تو اللہ کریم کا یہ قرآن جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے تمہارا روحانی غذا ہے۔ جیسے انسان جسمانی غذا اس کو نہ ملے تو مر جاتا ہے چند دنوں کے اندر، بیائی اسی طریقے سے اگر روحانی غذا آدمی کو میسر نہ ہو، چند دنوں تک نہ ملے، آدمی اندرونی طور پر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر پھر وہی دنیا بولا کرتی ہے، آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی اس کے اندر نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑا اعزاز سے نوازا ہے حافظ قرآن کو۔ پھر جو تراویح کے اندر قرآن سناتے ہیں اس کو تو کیا ہی کہنے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو حافظ قرآن تراویح کے اندر سناتے۔ میں آپ کو بڑی بات نہیں کر رہا، دعوے سے نہیں، 70 سے 80% حفاظ ایسے ہیں جو بیچارے اس بہترین نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، تراویح نہیں سناتے، قرآن سے یاد نہیں ہے۔ قرآن کیوں یاد نہیں ہے؟ کہ نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین ہم پر زیادتی کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے تو اپنا کلام تمہیں دیا تھا، تم نے خود نے اس کو بلایا، خود نے پس پش اس کو ڈال دیا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم کو مشکل نہیں ہے یاد کرنا۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہم مدرسے کے اندر اپنے طلبہ کرام کو تیار کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہماری اس سبا بھی 13 سے 14 مقامات پر ہمارے حفاظ مدرسے کے سنا رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ پورا قرآن نہیں سنا رہا، کس کوئی 15 پارے سنا رہے، کوئی 10 پارے سنا رہے، کوئی مل کے 7 پارے سنا رہے، کوئی ایسا بھی 5 پارے سنا رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کھڑے ہو رہے تراویح کے مصلے پر۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکات میں اکثر فرماتے تھے اپنے بیانات کے اندر کہ اگر کوئی شخص مصلے پہ کھڑا ہو جائے نا، وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، بہت بڑی غنیمت ہوا کرتی ہے اس کے لیے کہ حافظ کے لیے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم بنوری ٹاؤن کے اندر تھے اپنے مادری علمی کے اندر، تو وہاں پر ہمارے ایک نکاح کے اندر جانا ہوا، کچھ ہمارے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، وہ اچھے خاصے ماشاءاللہ ہمارے اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے پاکستان مسجد میں بھی تراویح پڑھائی، اسی طریقے سے دیگر مساجد میں بھی پڑھائی، اور اسی طریقے سے جماعت حال کے اندر بھی پڑھائی، لیکن اب 4-5 سال سے نہیں پڑھا رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ تراویح کیوں نہیں پڑھاتے؟ اگر فلاں شخص نہ پڑھائے تو سمجھ میں آتی اس کو قرآن یاد نہیں ہے، تم تو بڑے بڑے مصلے پڑھا چکے ہو، آخر کیوں نہیں پڑھاتے تراویح؟ تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا، اس نے پھر پوچھنے پر جواب دیا کہ وجہ اس کی یہ کہ 1 سال میری ناغہ ہو گئی، جس کی وجہ سے اب دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک حفاظ کے لیے سبق اور درس ہے کہ کبھی بھی نہیں اپنی تراویح کے اندر فرمائے تراویح کو اپنے سے قضا نہ ہونے دیں، کچھ بھی ہو، 5 سپارے سنانے، 10 ہو، 15 ہو، اگر پورا قرآن ہو تو پھر نور علی نور، اگر پورا قرآن نہ ہو کم از کم آدھا نہ ہو، 10 پارے تو ہو۔ یہ کیا وجہ، آخر کیوں میں اور آپ سنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو وقت دیتے ہیں، لیکن جو ٹائم میرے پاس اور آپ کے پاس نہیں ہے وہ قرآن کے لیے نہیں۔ دنیا کے لیے خدا کی قسم رات صبح 12 بجے ہم اٹھیں گے تو رات کے 12 بج جائیں گے، لیکن دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنسے رہیں گے، کبھی اس کا فون، کبھی اس کا فون، کبھی اس کی پنچایت، کبھی اس کی پنچایت، لیکن قرآن کے بارے میں کبھی میرے آپ غور نہیں کرتا، صرف اور صرف زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، روزانہ کی بنیاد پر 1 گھنٹہ قرآن کو دے دوں، بس 1 گھنٹہ۔ یار آپ کو 1 رکوع یاد نہیں ہو سکتا کیا؟ کتنا بھی کچھے سے کچھا حافظ ہو، 1 رکوع لازمی یاد کر لے گا وہ 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ۔ 1 گھنٹے میں 1 رکوع اس کو یاد ہوگا۔
تو مہینے کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دن ہوتے ہیں. اس 30 دن کے اندر سے 4 دن چھٹی کے بھی ہٹا دو، 26 دن رہ گئے. تو 26 رکوع ہو گئے آپ کے مہینے کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے ہر پارے کے اندر تقریباً اوسطاً جو ایوریج ہے نا وہ 16 یا 17 یا 15 رکوع کے اعتبار سے آپ کا 1.5 پارہ ہو گیا مہینے کے اندر. مثال کے طور پہ سال کے اندر ہم 12 مہینہ نہ لگائیں، 9 مہینے لگائیں تو کتنے پارے آپ کے نکل جائیں گے بھائی؟ 9 پارے ایک پارے کے اعتبار سے. اسی طریقے سے 4-5 پارے مزید 14-15 پارے آپ کے آرام سے سال میں نکل جائیں گے. آیا پھر مصلی کے لائق نہیں ہو سکتے ہم؟ خدا کی قسم ایسا سناؤں گا آپ کو مزہ آئے گا کہ یار واقعی قرآن یاد کیا ہم نے. وجہ اس کی یہ کہ ہم کوشش کرتے نہیں ہیں، اور انسان کے ذمے صرف کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا کرنا اور اسی طریقے سے یاد کرنا. باقی اگر کسی کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. روزانہ کی بنیاد پر نوافل میں قرآن عظیم کو پڑھے، جب پڑھتا چلے جائے گا خود بخود مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہ بس سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے حفاظ ہمارے ماشاءاللہ بہت پرانے سینئر ساتھی ہیں. حافظ عمیر یعقوب صاحب کافی سالوں سے ماشاءاللہ یہ تراویح بھی سنا رہے ہیں. اس سال ماشاءاللہ انہوں نے ان کے ساتھ ہمت کی، ان کو سنانے کا موقع دیا ہمارے حافظ حسنین صاحب کو. اور اسی طریقے سے ہمارے بھائی صدام صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ ان کی سماعت کر رہے تھے. یہ بھی ایک سمجھو کہ ماشاءاللہ سے بڑی قربانی والے ساتھی ہیں. ابھی ان کی کل ہی مجھ سے بات ہو رہی تھی، یہ مردم شماری کے اندر ان کی ڈیوٹی لگی، اس کے باوجود بیچارے یہاں پر حاضر ہیں، اس ڈیوٹی کو چھوڑ کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. قابل دید ہے یہ. یقین کرو کہ اس ہم کے بسا اوقات کہتے ہیں کہ یار ایسے شعبوں کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، موجود ہیں لیکن ان کو ہم لینے والے بنے. اگر ہم ان کو لیں گے تو انشاءاللہ العزیز انہی شعبوں کے اندر سے قرآن سنانے والے پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ جن حفاظ نے سنائے ان کو سنانا قبول فرمائے، جنہوں نے سنا اللہ کریم کو سننا قبول فرمائے. اسی طریقے سے جنہوں نے تراویح پڑھی ان کا اللہ کریم تراویح پڑھنا قبول فرمائے.